ہندوستان کی سرزمین پر مغلوں نے ٹوٹل 331 سال حکومت کی۔ اس دوران اس سلطنت نے کل 18 بادشاہ دیکھے، جن میں سے اچھے برے دونوں شامل تھے۔ مغل دور کے اندر ہندوستان نے اکانومیکل طور پر بہت زیادہ ترقی کی اور اسے دنیا کے اندر سونے کی چڑیا کہا جانے لگا۔ اورنگزیب عالمگیر کو چھوڑ کر ہر ایک بادشاہ نے سیکولرزم کو بڑھا کر اپنی سلطنت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے، اسے قائم رکھنے اور ہندوؤں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اکبر اسے اس حد تک لے گیا کہ اس نے تقریباً دین اسلام کا جنازہ ہی نکال دیا، کیونکہ اس نے ایک ایسے نئے گناہ کی بنیاد رکھی جو کہ ہندوستان اور پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر آج تک جاری ہے، اور موجودہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اسے آج گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور وہ ہے بت پرست عورتوں سے شادیاں کرنا۔ اکبر نے جودھا نام کی ایک لڑکی سے شادی کی جو کہ مذہب کے لحاظ سے ہندو راجپوت تھی، اور اس کے لیے اپنے محل کے اندر ایک مندر بھی تعمیر کروایا۔ اسی کے لیے تمام رسم و رواج کو بھی آہستہ آہستہ ہندو رسموں سے بدل دیا گیا، جو کہ آج تک یہاں کے مسلمانوں کے اندر نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی رہیں۔ بالکل اسی طرح کی دوسری شادی اکبر نے حقہ بائی سے کی، جسے مریم الزمان بھی کہتے ہیں، جو کہ عقیدے کے لحاظ سے ہندو تھی اور اجمیر کے راجہ برمال کی بیٹی تھی، جو موجودہ ہندوستان کا جے پور ہے۔ اور کئی دوسری راجپوت ہندو عورتوں سے بھی اکبر نے شادیاں کی جو کہ ہندو بت پرست تھیں۔ عام طور پر ان شادیوں کو وقت کی ضرورت یا پھر ریاستی سمجھ بوجھ کہہ کر جسٹیفائی کیا جاتا کہ ہندو راجوں کے ساتھ پولیٹیکل اتحاد بڑھانے کا اس سے بہترین طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا جس سے مغل سلطنت مزید بڑھائی جا سکے گی، اور دوسرا ہندو میجورٹی کی طرف سے سلطنت کے خلاف کبھی بغاوت بھی نہ ہو سکے۔ بعد میں اکبر کی اولاد جہانگیر اور پھر شاہ جہاں نے بھی حرام کام جاری رکھا، اور یہ شادیاں نہیں بلکہ اسلام کے معنوں کے اندر یہ زنا تھا، کیونکہ اسلام کی روح سے کلیئرلی ایک مسلمان اور بت پرست مشرکہ کی شادی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن یہود و نصارہ کی عورت سے شادی جائز ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک کا اس کے متعلق واضح ترین فتویٰ موجود ہے، کیونکہ سورہ البقرہ کی آیت 221 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو، مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت چاہے تم کو کتنی ہی اچھی لگے اس سے مسلمان لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح سے مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کے ساتھ شادی نہ کروانا، کیونکہ مشرک مرد چاہے تم کو کتنا ہی اچھا لگے مسلمان غلام بہتر ہے۔ یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور خدا اپنی مہربانی سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ ان آیات کے اندر اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر کوئی شخص خود کو مسلمان کہتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ نہ مسلمان عورت ہندو مرد سے شادی کرے، اور نہ مسلمان مرد مشرک یا بت پرست عورت سے شادی کرے، چاہے وہ تم کو کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، لیکن یہ تمہاری آخرت کا سوال ہے، کیونکہ وہ مشرکہ یا مشرک تمہیں جہنم کی طرف بلائے گا، تمہیں اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ بھی کہ اللہ نے یہ اپنا حکم واضح طور پر قرآن کریم کے اندر نازل کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ آخری الفاظ ایسا تصور دیتے ہیں کہ بے شک اللہ کی ذات یہ بات جانتی تھی کہ ایک دن اس حکم کو بھلا دیا جائے گا، لیکن جو شخص قرآن پاک پڑھتا اور سمجھتا ہوگا وہ 1400 سال کے بعد بھی یہ حکم پڑھ کر خود کو اس عظیم گناہ سے بچا لے گا۔ I, Ira Khan, take the Nupur Shikre as my lawful husband. I, Nupur Shikre, take the Ira Khan as my lawful wife. And the reply is given in Surah Baqarah chapter number 2, verse number 221, where Allah says, do not marry a mushrika until she believes. Do not marry an idol worshipper until she believes. اب اس واضح حکم کے بعد ہندوستان کے سو کالڈ مسلم بالی ووڈ ایکٹرز پر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سپر سٹار میں سے 90% مسلم ایکٹرز کی شادیاں ہندو مشرکہ عورتوں سے اور مسلم عورتوں نے مشرک مردوں سے کر رکھی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے اس حکم کی ضد کے اندر ایسا کر رہے ہیں۔ قرآن کے اس حکم کے مطابق ہم ان شادیوں کو شادیاں کہہ ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ زنا ہے، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ حلال بھی نہیں ہے۔ شاہ رخ خان، عامر خان، سیف علی خان، عرفان خان، عمران خان، ان سب لوگوں نے ہندو مشرکہ عورتوں سے ان کے مطابق شادیاں کر رکھی ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ حلال نہیں ہیں، اور اس کے بعد قرآن کے الفاظ کے مطابق بالکل ان کی نسلوں کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ قرآن نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ تمہیں دوزخ کی طرف بلائیں گے، یعنی اپنے جیسا بنا دیں گے۔ آج ان کی نسلیں بھی آگے مشرک لڑکے لڑکیوں سے شادیاں کر رہی ہیں، اور یہ سو کالڈ مسلم سپر سٹار آہستہ آہستہ بتوں کی عبادت بھی کر رہے ہیں، انہیں سجدے کرتے نظر آتے ہیں، جس پر میری ایک الگ ویڈیو ڈیٹیل سے موجود ہے۔ سیف علی خان کی بہن سوہا نے ایک ہندو لڑکے سے شادی کر رکھی ہے، اور اس کی بیٹی بھی ہندو مندروں کے اندر پوجا کرتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہی دن پہلے عامر خان کی بیٹی نے ایک ہندو لڑکے سے شادی کی، جسے میڈیا پر بہت کوریج ملی جب ہندو لڑکا بنیان اور نکر پہن کر اپنی بارات کے اندر پہنچا۔ حال ہی میں مشہور بالی ووڈ ایکٹریس سوناکشی سنہا نے، جو کہ عقیدے کے لحاظ سے ایک ہندو ہے، اس نے ایک مسلم لڑکے ظہیر اقبال سے شادی کی، جسے میڈیا پر بہت زیادہ کور کیا گیا۔ انہی لوگوں کو دیکھ کر عام لوگوں کو یہ کام کرنے کی موٹیویشن ملتی ہے، یہ لوگ ان کے لیے ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں۔
حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس ٹاپک پر کوئی بھی بات کرنا ضروری نہیں سمجھتا اور نہ ہی علماء ہند اس پر کوئی فتویٰ دیتے ہیں اور نہ مسلمان کمیونٹی اس پر سٹرائک کرتی ہے کہ خود کو مسلمان کہہ کر یہ کیسے سراسر اللہ کے حکم کی توہین کر رہے ہیں اور اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں جو نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا بھی اس گناہ کو پروموٹ کر رہا ہے اور ان کے دیکھا دیکھی مسلم نوجوان نسل اسے نارملٹی سمجھنے لگی ہے، حالانکہ یہ ان کی نسلوں کا سوال ہے۔ اور اس گناہ کی سپورٹ باقاعدہ اسٹیٹ میڈیا کے ذریعے ہندوستان کے اندر کرنا کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پراپر ایجنڈا موجود ہے، اور وہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی کو ہندوستان کے اندر پھیلنے سے کسی بھی طرح سے روکنا۔ بھگوا لو ٹریو کے نام پر مسلمان لڑکیوں کو اسی طرح سے پھنسا کر ان سے شادیاں کی جا رہی ہیں تاکہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد کو گھٹا کر ہندوستان میں ہندوؤں کی پاپولیشن کو بڑھایا جا سکے، کیونکہ مسلمان بہت زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے آنے والے کچھ سالوں کے اندر یہ مائنورٹی سے میجورٹی کے اندر جا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے باقاعدہ پروپیگنڈا کے طور پر کیا جا رہا ہے، ورنہ ان شادیوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ دوسری طرف یہ بالی ووڈ ایکٹرز یہ سب کرنے کے لیے اسی لاجک کی وجہ سے مجبور ہو چکے ہیں جو کہ اکبر بادشاہ کی تھی، یعنی سیکولرزم، تاکہ ان کا یہ امپائر یا بادشاہت ہمیشہ کے لیے قائم رہ سکے۔ ان ایکٹرز کو اپنی فلمز کو ہٹ کروانے کے لیے آڈینس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہندوستان کے اندر میجورٹی کیونکہ ہندوؤں کی ہے تو مجبوراً ان کو یہ دکھانا پڑتا ہے کہ ہم کتنے زیادہ سیکولر یا اوپن مائنڈڈ ہیں، ہم تو تمہارے جیسے ہی ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ اللہ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور اس کو چیلنج کرنا ہے کہ یا تو یہ لوگ خود کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں یا پھر یہ منافقت۔ بھارتی حکومت اسے قانونی طور پر اس طرح سے تحفظ دیتی ہے کہ انڈیا کی پارلیمنٹ سے پاس ہونے والے شادی ایکٹ 1954 کے مطابق دو مختلف مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کو تبدیل کیے بغیر ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ کا حکم سب سے پہلے، لیکن وطن کا حکم دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ سورہ ممتحانہ آیت 10 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ مومنوں، جب تمہارے پاس مسلم عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، سو اگر تم کو پتہ چلے کہ مسلمان ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس مت بھیجو کہ نہ تو وہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کی عزت کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی کفار کو واپس کر دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں۔ یہ خدا کا حکم ہے جو کہ تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بات کی حکمت کو جانتا ہوں، لیکن انسان تو اس بات کی سنگینی کو نہیں جانتا، اور یہ تیری آنے والی نسلوں کی اور تیری آخرت کا سوال ہے جن کو میں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ اچھی بات یہ ہے کہ کچھ ہی عرصہ پہلے یعنی 27 مئی کو انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش کی ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے کے اندر کہا کہ ایک مرد مسلمان اور ہندو عورت ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے۔ اس فیصلے کے مطابق ایسی شادیوں کو اسلامی قوانین کی بنیاد پر اور اسپیشل اسٹیٹ میرج ایکٹ کے تحت بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب تک ہندوستان کے اندر اس کا اطلاق نہیں ہوا، اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایسا ہندو ایکسٹریمسٹ پارٹیاں جو کہ اقتدار کے اندر موجود ہیں ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گی، لیکن آخرکار یہ مسئلہ ایک ایشو کے طور پر اب دیکھا جانے لگا ہے، جس کے ہائی لائٹ ہونے کے بعد آخرکار اس کے متعلق اویئرنیس لوگوں کے اندر بڑھے گی، اور شاید پھر کسی دن جا کر یہ سلسلہ کبھی رک بھی جائے، کیونکہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ زیادہ تر مسلم یوتھ یا تو ان مسلم ایکٹرز کی اندھی تقلید کا شکار تھی یا پھر اسٹیٹ میڈیا اور پروپیگنڈا کی برین واشنگ کا، جو کہ آہستہ آہستہ اب ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔